ریاست تلنگانہ میں ایک آپ کی اور میری ایک سیاسی آواز ہے جو آپ کے حقوق کے لیے ایوان اسمبلی میں آواز اٹھاتی ہے، آپ کے مسائلوں کا ایوان اسمبلی میں رکھتی ہے، آپ کے ہر مسئلے پہ فکر مند ہوتے ہوئے حکومت کو ان مسئلوں پہ جھکاتے ہوئے آپ کے سہولت کے لیے کام کرتی ہے۔ میں جب یہاں پر ٹھہر کر آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں تو مجھے موقع ملا ہندوستان کی کئی ریاستوں میں جانے کا، ہندوستان کے کئی شہروں کو دیکھنے کا، ہندوستان میں کئی ایسے اضلاعوں میں جانے کا جہاں پہ مسلمان پچھڑا ہوا طبقات ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ آپ یقین جانیے میں یہاں ٹھہر کے کہہ رہا ہوں، آپ کو جس طریقے سے سیاسی آواز یہاں پہ ریاست تلنگانہ میں موجود ہے ان کا نہیں، آپ کو جس طریقے سے آپ کی ہر پریشانی میں آپ کی جماعت آپ کے ساتھ بے باکی سے ٹھہرتی ہے، ہندوستان کے کئی ریاستوں میں یہ سہولت نہیں۔ آپ کے اوپر اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے فوری طور پہ ایم ایل اے حضرات آپ کے درمیان میں آتے ہیں، اور ہندوستان کے کئی علاقوں میں اگر گھر ڈھا جاتا ہے، گھر کو آگ لگائی جاتی ہے، اگر عصمت ریزی بھی کرتے ہیں تو کوئی وہاں پہ پہنچنے والا نہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین صرف ریاست تلنگانہ اور حیدرآباد کی آواز نہیں، یہ ایک امید بن چکی ہے تمام ہندوستان کے وہ غریب طبقات کی جو یہ امید لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہے تو ہماری آواز ہے، یہ امید لگاتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہے تو ایوان پارلیمنٹ میں ہماری آواز ہے، یہ امید لگاتے ہیں اگر ہم پر کوئی آفت آئی تو صدر مجلس کے حکم پر اس ریاست کے کوئی نہ کوئی مجلس کے ذمہ دار ہم تک پہنچتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے گجرات میں اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار پہنچ کر وہاں پہ ہمت افزائی کرتے ہیں، بہار میں کچھ ہوتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار وہاں پر پہنچ کر ہمت افزائی کرتے ہیں۔ ہندوستان کے کونوں کونوں میں کہیں کا بھی حادثہ لے لیجئے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو کوئی نانہاد سیکولر جماعتیں اس کی آواز نہیں بنتی سوائے بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے۔ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جماعت آپ کی اور میری طاقت ہے، میرے لیے میرا وجود ہے، میرے لیے میری بے باکی ہے، میرے لیے ہمت ہے، میرے لیے میری طاقت ہے۔ جو میرے ساتھ ہے تو میں ٹھہر سکتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے، جو میرے ساتھ ہے تو میں مقابلہ کر سکتا ہوں اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، میرے ساتھ اگر جماعت ہے تو میں بے باک طریقے سے بات کر سکتا ہوں مظلوموں کے لیے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے تو پوچھو جا کر ان لوگوں سے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ بہار میں جب کہیں اضلاعوں میں جاتا تھا تو ہر موڑ پہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے مجھے اور میری اولاد کو بہتر زندگی سے نوازا۔ 1 لاکھ کی آبادی کے لیے اسکول موجود نہیں، 2 لاکھ کی آبادی کے لیے ہسپتال موجود نہیں، بے روزگاری ہمارا مستقبل بن گیا اور مقدر بن گیا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین ہے، کئی لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر آپ اطراف اور اکناف میں صرف دیکھیں، یہ عمارتوں کو دیکھیں تو صرف یہ سوچو ان عمارتوں میں کتنے ملازم ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین اس کی بنیاد ہے۔ اویسی اسکولز آف ایکسلنس ہے، کتنے وہاں پہ ملازمت ہمارے لوگوں کو ملے، کون کس کی بنیاد ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین اس کی بنیاد ہے۔ اویسی ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے، آپ کی خدمت بھی کرتی ہے، اور وہاں پہ روزگار جو فراہم کیا گیا وہ کس نے فراہم کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے فراہم کیا۔ ہم نے لوگوں کو ٹھہرا کر چندہ نہیں جمع کیا، ہم نے لوگوں کو روزگار دے کر مجلس اتحاد المسلمین نے ان کے گھر کو طاقت بخشی، اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اور ہماری طاقت اور ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں آپ اور ہم مل کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط کریں گے اور طاقتور کریں گے۔ صدر مجلس کو ایک بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، اور مجھے یقین ہے مجھ پر اور آپ سب پر کہ ہم صدر مجلس کے انتخابات میں جی جان لگائیں گے، آگے بڑھیں گے، دن رات محنت کر کر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جو ہندوستان کی بے باک آواز ہے اس کو عالی شان کامیابی دیتے ہوئے ہندوستان کے غیور لوگوں کو ایک پیغام دیں گے کہ حیدرآباد ہندوستان کے لیے، حیدرآباد کے لوگ ہندوستان کے لیے، اور حیدرآباد سے ہی بے باک آواز اٹھے گی۔ یہ امید اور توقع سے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔